سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ملیحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ ہم بات کریں گے سب سے پہلے جو کانفرنس پی ٹی آئی اور اپوزیشن پارٹیز کی جو چل رہی تھی، جو آج کا غالباً دوسرا دن تھا، اور وہ کانفرنس سکسیزفل رہی نہیں رہی اور اس کے اندر کس کس نے شرکت کی، اس پہ بات کریں گے، کیونکہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی وہیں پر تھے، اس کانفرنس کا حصہ تھے، تو اس لیے ان سے بات کریں گے اسپیسیفکلی۔ اور دوسرا یہ کہ کے پی کے میں جو ہے آپ کو بتائیے حماد حسن صاحب جو ہیں وہ زیادہ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس خبریں بھی ہوتی ہیں کے پی کے سے، تو کے پی کے میں آج کل جو ہے وہ بد اعتمادی چل رہی ہے تھوڑی پی ٹی آئی کے اپنے اندر ہی، علی امین گنڈا پور اور عمران خان صاحب کے درمیان میں بھی کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، اور وہاں پہ ان کے اپنے جو لیڈرز ہیں ان کے درمیان میں بھی کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، تو وہ کیا چل رہا ہے اور کیوں چل رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم خوش آمدید کہتے ہیں، تھینک یو سر فار اپیرنس۔ آپ بتائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، تھینک یو ملیحہ، شکر ہے اللہ کا۔ جی حماد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کانفرنس میں موجود تھے؟ جی، کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود تھا۔ زبردست۔ تو کیا ہوا، کانفرنس سکسیزفل رہی؟ کیا باتیں ہوئیں؟ کس کس نے شرکت کی اور جس نے نہیں کی اس نے کیوں نہیں کی؟ دیکھیے، اس کانفرنس سے جو چیز سامنے آئی نا، وہ یہ ہے، جو تازہ ترین انفارمیشن ہے میرے پاس، وہ یہ ہے کہ جے یو آئی نے مشترکہ اعلامیہ پر دستخط سے بھی انکار کر دیا، یعنی جو کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ آنا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کانفرنس کے اندر جب کل مختلف لیڈرز یعنی محمود اچکزئی، کامران مرتضیٰ، غفور حیدری، ناصر عباس راجہ، یہ تمام لوگ، بیرسٹر گوہر، جب یہ تقریریں کر رہے تھے تو یہ یکسو بالکل نہیں تھے، ہر ایک کا اپنا الگ الگ ایجنڈا تھا۔ یعنی کامران مرتضیٰ نے اتنی سخت تنقید کی پی ٹی آئی پر، ان کا تعلق تو جمیعت العلماء اسلام سے ہے، انہوں نے اتنی سخت تنقید کی اور بار بار کہا کہ آپ نے اپنے اقتدار کے دوران غیر سیاسی قوتوں کا یہ ساتھ دیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کل آپ اقتدار میں آئیں گے اور آپ یہ نہیں کریں گے؟ یعنی مسلسل ان پہ سوالات اٹھا رہے تھے۔ تو میں نے اس وقت ساتھ بیٹے ایک صحافی دوست سے میں نے کہا کہ مولانا ان کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا یہ جو ریزرویشن آ رہے ہیں تو اس سے تو صاف واضح ہے کہ مولانا ان کے ساتھ نہیں جا رہے، وہ اگر ان کے ساتھ نہیں جا رہے تو اس کا مطلب ہے وہ حکومت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ نہیں ہو سکتے ریزرویشنز اس لیے ہوں تاکہ اگر ریزرویشنز کو ختم کر دیا جائے، کلیئر کر لیا جائے، تو پھر اس کے بعد آگے آ جائیں گے وہ ساتھ۔ دیکھیں، اگر ریزرویشن ختم بھی کرنے تھے تو وہ ایسے میڈیا کے سامنے پھر یہ باتیں نہ ہوتی، وہ تو مطلب انفرادی میٹنگز ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی گارنٹیاں لی جاتی ہیں، کوئی سالس بٹھائے جاتے ہیں، کوئی اور بندہ ضمانت دیتا ہے کہ یہ ہوگا، لیکن یہ تو میڈیا کے سامنے جب انہوں نے اس طرح کا جسچر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا ان کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں۔ اور اچھا، محمود اچکزئی نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب میری بات سنیں، جائے اور عمران خان سے کہہ دے کہ اگر آپ اس کو فارم 47 کی اسمبلی بولتے ہیں تو پھر فارم 47 کی اسمبلی میں آپ کے لوگ کیوں بیٹھے ہیں؟ ان سے کہے کہ ریزائن دے دیں۔ اب بیرسٹر گوہر جب آئے تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوئی تھی اور پھر انہوں نے ووٹ دینا تھا 26ویں ترمیم میں، انہوں نے اپنی مجبوریاں ہمیں بتائی اور یہ ہوا وہ ہوا۔ تو بات تو صحیح ہے، ویسے ان کی بات تو ہو رہی تھی نا 26ویں ترمیم سے پہلے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہی ہوں گے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہوں گے، اور تھے بھی۔ لیکن وہ میڈیا کے سامنے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مولانا نے اپنی مجبوریاں ہمیں بتائی، تو بھئی وہ مجبوریاں کیا تھی؟ اور پھر اس کے بعد بھی آپ کی ملاقاتیں ان کے ساتھ جاری رہی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یکسوئی بالکل نہیں ہے، ایک نقطے پر اتفاق کتن نہیں ہے تمام جماعتوں کے درمیان، اور اس میں کوئی ایسے باثر جماعتیں تو ہے نہیں۔ ایک محمود اچکزئی شخصی حوالے سے بہت اہم سیاستدان ہے، جماعت ان کی اتنی مضبوط نہیں ہے۔ دوسرے شاید خاقان عباسی ہے، ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ان کی پارٹی بنی ہے، پارٹی میں ان کے اور مفتاح اسماعیل کے علاوہ ابھی کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ خود مسائل کا شکار ہے۔ تو مجھے اس کانفرنس سے دوسری بات یہ کہ اس کانفرنس پر بذات خود سوال اٹھنے لگے ہیں۔ یعنی کل فہمیدہ مرزا تقریر کر رہی تھی
تو انہوں نے کہا کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی نہیں، پارلیمان کی سپرمیسی نہیں ہے، عدلیہ آزاد نہیں ہے، یہ وہ. تو بھائی 86 کروڑ روپے بینک قرضہ تو آپ کے خاندان نے لیا ہے، واپس نہیں کیا ہے، وہ تو کسی اور نے نہیں. تو صحافی ادھر کھڑے ہوں گے تو وہ تو یہ سوال کریں گے پھر. اور ایک اس کانفرنس سے اس طرح کی تصویر بنائی جا رہی تھی جیسے آئین کی بالادستی کی جنگ بھی عمران خان لڑ رہی ہے، پہلی بار ظلم بھی ایک سیاستدان کے ساتھ ہو رہا ہے، جمہوریت بھی عمران خان سے جڑی ہوئی ہے، اور سب کچھ جو ہے اس ملک کی ہر بہتری وہ 9 اپریل 2022 کے بعد، ہر تباہی 9 اپریل 2022 کے بعد اس وقت آئی جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی. بھائی فاطمہ جناح ٹکراتی رہی آمریتوں سے، مولوی تمیز الدین ارلی 50s میں ٹکراتے رہے، حسین شہید سروردی کرتے رہے، ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گئے، بے نظیر نواز شریف، یہ لوگ لڑتے رہے، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی تاریخی حوالہ کوئی نہیں ہے. اور صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ بس عمران کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ زیادتی، اور یہ غیر آئینی ہے، یہ کام غیر آئینی ہے، یہ غیر آئینی ہے. لیکن یہ آج غیر آئینی ہے، پہلے جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے. تاریخ کی بات اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ ظاہر ہے جو تاریخ ہے اس کا تو کچھ کیا نہیں جا سکتا نا. اب وہ ابھی فی الحال جو چل رہا ہے وہ اس کی بات کر رہے لیکن ہوتے ہیں. تاریخ کے بغیر تو ہم آگے بڑھ بھی نہیں سکتے نا. یعنی اس کو مائنڈ میں رکھنا ضروری بھی ہے. اسی سینیریو سے نواز شریف کی زیادتی بھی پھوٹی تھی، بے نظیر کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا، دوسروں کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. ان کو غیر سیاسی قوتوں کے ساتھ رکھا گیا ہے. بھئی ان کی ایک طویل جدوجہد ہے، آپ ان کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ چلیں ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو اپوزیشن کے ساتھ جو کانفرنس کی ہے اور جو ڈسکشن کی ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی. چلیں وہ تو اپوزیشن کے ساتھ تھی نا، لیکن پی ٹی آئی کی اپنے اندر کچھ گروپنگ جو چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر جو بد اعتمادی چل رہی ہے ان کے پی کے اسپیسیفکلی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں علینا، میں کئی بار اسی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ علی امین گنڈاپور عمران خان کے اتنے نہیں ہے جتنے کچھ اور لوگوں کے ہیں. پہلے دن سے میں کہہ رہا تھا نا، پھر میں نے ابھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اعظم سواتی کی ضمانت جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. اب اعظم سواتی نے اسپیکر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی کے خلاف اس 3 رکنی اینٹی کرپشن کمیٹی کو درخواست دی ہے، اور اس میں جو الزامات لگائے ہیں وہ مانسیرا میں کرپشن پر نہیں ہے، وہ اسمبلی کے اندر کچھ ملازمین کی تعیناتی پر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن مقصد نہیں ہے. بابر سلیم سواتی جو اسپیکر ہے ان کو گھیرنا ہے. ان کو کون گھیر رہا ہے؟ ان کو یوں گھیرا جا رہا ہے کہ جب عمران خان سے قاضی انور کی ملاقات ہوئی تھی تو قاضی انور نے انہیں کہا کہ چیف منسٹر کو چینج کر لیتے ہیں، وہ کرپشن کے الزامات ہے، یہ وہ ہے، گورننس بہت خراب ہے، پارٹی کے ساتھ بھی لائل نہیں ہے، آپ کے ساتھ بھی لائل نہیں ہے. تو عمران خان نے یس کر لیا. قاضی انور نے اپنے گرائی اور اپنے پرانے دوست بابر سلیم سواتی کا نام دیا جو اسپیکر پختونخوا اسمبلی ہے. جب انہوں نے یہ نام دیا اور گنڈاپور کے جو پشتیبان تھے نا، جو ان کے سپورٹرز، ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اعظم سواتی کو رہا کر دیا. سمجھ گئی نا؟ ان کو رہا کر دیا اور چھوڑ دیا اس پہ اسپیکر پہ، اور انہوں نے اسپیکر کے خلاف وہ کھیلنا شروع کیا. اور اعظم سواتی ہمیشہ اس طرح کرتے ہیں. آپ کو تو شاید یاد نہ ہو لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور غالباً اعظم سواتی جمعیت العلماء اسلام کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے یا کچھ اس طرح. تو یہ اس وقت کے وزیر مذہبی امور احمد سعید کاظمی کے پیچھے بھی اس طرح پڑ گئے تھے، اور وہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ کس کے اشارے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب وہ بابر سلیم سواتی کے پیچھے پڑ گئے ہیں. تو بابر سلیم سواتی کے پیچھے اس لیے پڑ گئے ہیں کہ عمران خان نے بابر سلیم سواتی کے نام پر یس کر دیا تھا، اور گنڈاپور کے جو سپورٹرز ہیں وہ گنڈاپور کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے اعظم سواتی کو رہا کر دیا اور اعظم سواتی نے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا. تو لیکن ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ گنڈاپور چونکہ
میدان میں ہیں اس وقت ظاہر ہے، تو وہ ان کو زیادہ بہتر پتہ ہیں چیزیں کہ کیا چل رہی ہیں اور کیا نہیں ہے، اور عمران خان صاحب نہیں ہیں اور وہ بے شک ان کو سب باتیں پتہ لگتی ہوں گی، بتائی بھی جاتی ہوں گی، دیکھیں بٹ جو چیزیں ان کے سامنے وہ ان کے سامنے تو ہرگز نہیں ہے نا. دیکھیں ملیہ، بات یہ ہے کہ گنڈاپور کے خلاف پہلے عاطف خان سامنے آئے تھے. عاطف خان کا کیا حشر ہوا؟ اون چودھری کے ساتھ ان کی ویڈیو سامنے لائی گئی اور وہ پیچھے ہٹ گئے. جنید اکبر کو لایا گیا. جنید اکبر جیسے ہی سامنے آئے اسے عمران خان نے صوبے کا صدر بنا دیا، لیکن آج جنید اکبر پھر سے گم ہو چکے ہیں. غائب. شکیل خان عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے گنڈاپور کے خلاف. شکیل خان کابینہ سے بھی نکل گئے، اب اس سے کوئی واقف بھی نہیں ہے. گنڈاپور کی ایک اپنی ایک وہ ہے انفرادی بڑی ویلیو ہے ان کی، انفرادی بھی ہے لیکن اس کی سپورٹ بھی ہے کہیں نہ کہیں سے. اچھا، بابر سلیم سواتی ایز اے چیف منسٹر عمران خان کے اپروول سے سامنے آئے، اور اس خبر کو مرتضیٰ سولنگی صاحب نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اس خبر کو میں نے اسی دن بریک کیا تھا جب وہ 26 نومبر کو گنڈاپور اور بشرا بی بی یہاں سے بھاگ گئے تھے اور مانسیرے چلے گئے تھے. ان کے ڈیرے پر تھے، بابر سلیم سواتی کے ڈیرے پہ. تو میں نے چند گھنٹے بعد اس خبر کو بریک کیا کہ بابر سلیم سواتی نئے چیف منسٹر کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں. یہ سولنگی صاحب نے جو آپ سے کہا تھا. اچھا، وہ سلسلہ چلا. عمران خان نے اس پہ یس کر لیا. اس پہ یس کرتے ہی بابر سلیم سواتی کے ساتھ بھی وہی ہونے لگا جو عاطف خان کے ساتھ ہوا تھا، جو جنید اکبر کے ساتھ ہوا تھا، جو شکیل خان کے ساتھ ہوا تھا. یعنی بابر سلیم سواتی کے خلاف اس کے اپنے علاقے اور ان کے عزیز بھی ہیں اعظم سواتی، ان کو سامنے لایا گیا اور پھر اعظم سواتی ان کے خلاف شروع ہو گئے اور ان کے خلاف پریس کانفرنسز بھی کرنے لگے. ان کے خلاف اینٹی کرپشن کمیٹی کو درخواستیں بھی دینے لگے ہیں. اب پتہ چلے گا کہ گنڈاپور کنٹینیو کرتے ہیں. اگر وہ کنٹینیو کریں گے ایز اے چیف منسٹر تو یہ عمران خان کی وجہ سے نہیں، یہ کسی اور وجہ سے وہ کنٹینیو کریں گے. کس وجہ سے؟ ان کے جو تعلقات کی وجہ سے، ان کے جو پس پردہ سپورٹرز ہیں. اور اگر وہ کنٹینیو نہ کر سکے، بابر سلیم سواتی سامنے آ گئے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ عمران خان کی پارٹی پر گرفت ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوگا. لیکن ظاہر ہے ابھی تک جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ تو یہی نظر آ رہی ہے کہ گرفت تو ہے، کیونکہ دیکھیں ابھی کچھ ٹائم پہلے شیر افضل مروت کو جب نکالا پارٹی سے تو وہ گرفت ہے، تبھی ان کو نکالا نا. ایسا تو نہیں ہے کہ شیر افضل مروت کو تو عمران خان نے نکالا ہے پارٹی سے. ہاں، لیکن شیر افضل مروت کو گنڈاپور نے پارٹی سے نہیں نکالا. اور میں نے کل نہیں، وہ نکالے نہ نکالے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیڈر نے نکال لیا تو نکال میں لیا. آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے کل کہیں میڈیا میں بات کی تھی کہ جو گنڈاپور کیمپس میں ہیں، ظاہر شاہ تورو فوڈ منسٹر تھے، ان کے خلاف 5 ارب گندم سکینڈل آیا، کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے عاطف خان گروپ سے علیحدگی اختیار کر کے گنڈاپور کیمپ میں چلے گئے تھے، وہ سیف ہیں. پھر قاسم علی شاہ جو پشاور سے ہیلتھ کے منسٹر تھے اور ان پر شدید کرپشن کے الزامات لگے میڈیسن سکینڈل کے، ان کی صرف وزارت تبدیل ہوئی، ان کو اور کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ وہ گنڈاپور کیمپ کے ہیں. تیسرے منسٹر مینا خان افریدی ہیں. میں نے ایک خبر کو بریک کیا ابھی 4-5 دن پہلے کہ 38 کروڑ گندم کے سکینڈل میں یہ بھی ملوث ہیں اپنے فرنٹ مین کے ذریعے، لیکن وہ بھی سیف ہیں. لیکن آپ جو گنڈاپور مخالف کیمپ ہے، عاطف خان کو دیکھ لے، جنید اکبر کو دیکھ لے، شکیل خان کو دیکھ لے، اور اب بابر سلیم سواتی کو دیکھے. شیر افضل مروت گنڈاپور کیمپ کے ہیں. پارٹی پر مقبولیت عمران خان کی ہے لیکن پارٹی پر گرفت جو ہے، انتظامی طور پر گرفت، وہ گنڈاپور کی ہے. اور شیر افضل مروت اور گنڈاپور کے تعلقات بڑے قابل ستائش ہیں، تو عمران خان نے ان کو نکال دیا ہے لیکن گنڈاپور کی سپورٹ انہیں حاصل ہے. اور اب بھی وہ شیر افضل مروت جو ہے وہ اب بھی دوسرے لیڈروں کی نسبت زیادہ طاقتور ہیں خیبر پختونخوا میں. پی ٹی آئی کی اس سے پی ٹی آئی بھی انتظامی طور پر بھی ایڈمنسٹریشن میں ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ گنڈاپور ان کے ساتھ ہے، عمران خان مخالف ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پھر اگر گنڈاپور ان کے ساتھ ہیں تو ان کی واپسی کا کوئی چانس ہے؟ اب تو یہ آنے والے سینیریو پہ ہم نظر رکھیں گے. فرض کرے عمران خان گنڈاپور کو ہٹانے میں ناکام ہو گئے تو پھر عمران خان کمپرومائز کی طرف آ جائیں گے. اگر کمپرومائز کر گئے گنڈاپور کے ساتھ، اچھا اگر اسے شکست دینے میں ناکام ہو گئے، عمران خان کی خواہش تو ہے کہ وہ گنڈاپور کو ہٹا دے، لیکن میں نے پہلے دن آپ سے کہا نہیں تھا کہ اس کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے، کہا تھا نا.
اب وہ تمام نہیں، لیکن منظرنامہ اگر عمران خان چاہیں تو وہ ہٹا تو سکتے ہیں، ظاہر ہے لیڈر تو ایٹ دی اینڈ نہیں، اتنی آسانی کے ساتھ نہیں وہ ہٹا ایک سکتے. آرڈر کریں گے تو وہ ہو تو جائے گا نا، نہیں، ہو تو سکتا ہے نا. یہ تو ہم کہتے ہیں نا، ایسا اچھا. ہوتا نہیں ہے. ہاں. پریکٹیکلی معاملات الگ ہیں. ہوں. عملی طور پر پارٹی کے اندر اس میں تو 30 وہ ممبران بیٹھے ہیں جنہوں نے الیکشن سے پہلے گارنٹی دی تھی، ایفیڈیوٹ دیا تھا. اور یہ تو ہم نہیں کہہ رہے، یہ تو پی ٹی آئی کے ہارنے والے سابقہ وزیر شوکت یوسفزئی نے کہا تھا کہ ہمارے 30 ممبران ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ گارنٹی دی ہے کہ ہم آپ کی مرضی سے چلیں گے. 30 تو وہ ہیں. گنڈاپور کا اپنا ایک مضبوط گروپ پارٹی کے اندر موجود ہے. تو گنڈاپور کو ہٹانا، اور پھر ان کے سپورٹرز بھی ہیں، ان کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہوگا. صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا حماد صاحب. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں باقی چیزوں کو ڈسکس کریں گے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.